بسم اللہ الرحمن الرحیم 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر انجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعور۔ ناظرین، شعور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ تحفہ ہے کہ جس سے انسان نہ صرف اپنی پہچان کرتا ہے بلکہ اس معاشرے میں رہ کر وہ معاشرتی قانون، معاشرتی جو اس کی فطرتی تقاضے ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بالآخر وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور اس سارے پروسیس میں سب سے اہم کردار تعلیم کا ہے۔ تعلیم ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کے بغیر انسان اندھا ہے۔ تعلیم یقیناً انسان کو شعور اور پختگی بخشتی ہے اور اسی تعلیم سے وہ اپنی منازل طے کرتا ہوا اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں تعلیم کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں تعلیمی شعور میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف تعلیم سے انسان اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتا ہے بلکہ اس سے وہ دوسرے انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ شروع ہی سے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ تعلیم ہے کہ جو انسان شعوری اور لاشعوری طور پر پیدا ہوتے ہی شروع کر دیتا ہے اور آخری دم تک یہ اس کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ اسے عام طور پر نان فارمل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ تعلیم ہے جو باقاعدہ کسی حکومت کے اپنے نظریے کے مطابق کورسز سلیبس میں تقسیم کرتے ہوئے اور مختلف تعلیمی اداروں سے پروان چڑھتے ہوئے انسان حاصل کرتا ہے، جسے عام طور پر فارمل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ آج کی ہماری شخصیت، آج کے ہمارے مہمان تعلیمی میدان سے وابستہ منڈی بہاؤالدین ضلع کی معروف تعلیمی شخصیت جناب مرزا راشد محمود صاحب ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ناظرین سے آپ ہم کلام ہوئے۔ ناظرین، مرزا راشد محمود صرف ایک فرد کا نام نہیں، یہ ایک پوری تحریک ہے۔ انہوں نے اپنا علمی سفر جاری رکھا اور ساتھ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے عرصہ دراز سے منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ آج کا دن 16 دسمبر تعلیم ہی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بیڈ اومن کے طور پر یہ دن دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، 16 دسمبر ہی کو وہ حادثہ پیش آیا کہ جسے ہم شاید قیامت تک نہ بھول پائیں گے، فال آف ڈھاکہ، یعنی پاکستان سے بنگلہ دیش کا الگ ہونا۔ میں نے اس کو تعلیم سے اس لیے جوڑا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہونے کے بہت سارے عوامل میں سے ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت، جو کہ ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا، انڈین ٹیچرز تھے۔ ان انڈین ٹیچرز نے ان بنگالی سٹوڈنٹس کے ذہنوں میں زہر بھرا، ان کو اس مغربی پاکستان کے خلاف اکسایا اور بالآخر یہ اساتذہ کی وہ تحریک تھی کہ جس نے ان سٹوڈنٹس کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا اور وہ زہر اگلنے لگے اور بالآخر ہمارا وہ حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ دوسرا 16 دسمبر تعلیم کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے اس لیے ہمارے لیے ناقابل فراموش ہے کہ اسی دن کو بدقسمتی سے اے پی ایس پشاور میں وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ جس میں دہشت گردوں نے ہمارے معصوم بچوں کو ابدی نیند سلا دیا۔ تو آج ان دونوں واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم سے ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، مرزا راشد محمود صاحب ڈائریکٹر ہیں اسپائر کالج منڈی بہاؤالدین کے، اور ایک لمبے عرصے سے لوگوں کے لیے جو تعلیمی مسائل کے مختلف حل کے طریقے ہیں ان میں ممید و معاون ہیں۔
جیسے کسی کی سند کا کوئی مسئلہ ہو، گمشدہ سند ہو، ڈاکیومنٹس کی تصدیق ہو، یا انہوں نے ماضی قریب میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بی ایڈ اور ایم ایڈ منڈی بہودین میں لوکل سطح پر اس بلیسنگ سے ان کو نوازا، اور آج ان کے لگائے ہوئے پودے مختلف تعلیمی اداروں میں مزید اپنے اپنے طلباء و طالبات کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مرزا صاحب سے کہ یہ تعلیم آج کے اس دور میں ہمارا پاکستان میں تعلیم کا مقام کیا ہے؟ جی راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والوں کی خدمت میں میرا السلام۔ تو سب سے پہلے میں مشکور ہوں آپ کا جناب ظہیر انجرا صاحب کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے سر آپ نے شعور کا ذکر کیا، مختلف لوگ، آج میں کسی پلیٹ فارم پہ بات کر رہا تھا کہ تعلیم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو مختلف لوگ مختلف تعریف کرتے ہیں، جو کہ دراصل تعریف نہیں ہے۔ ہم نے جب وہ بی ایڈ ایم ایڈ شروع کیا، اس سے پہلے جب بی ایڈ ایم ایڈ میں نے بی ایڈ ریگولر کیا اور پھر ایم ایڈ ریگولر کیا، تو اس میں ہمیں پہلی دفعہ اس بات کا پتہ چلا کہ تعلیم اصل کہتے کسے ہیں۔ یہ تعلیم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے رویے میں ایک مطلوبہ جو آپ طے کرتے ہیں، وہ طے آپ قومی طور پہ کرتے ہیں، اسلامی طور پہ کرتے ہیں، یا کسی بھی ملک کی وہ نظریاتی اساس کے مطابق جو آپ طے کرتے ہیں کہ آپ بچے کے کردار میں مطلوبہ تبدیلی جب لاتے ہیں، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کتابیں تو بہت پڑھ لیں اور پڑھا بھی دیں، لیکن بچے کے جو کردار میں اور رویے میں جو مطلوبہ تبدیلی تھی، اس حد تک ہم نہ لا سکے جس حد تک ہمیں لانی چاہیے تھی۔ تو تعلیم اس حوالے سے کہ کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتابیں بھی ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، پڑھا بھی ٹھیک رہے ہیں، والدین، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو اچھائی برائی کا بھی بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو بچے کو ہم بنانا چاہتے ہیں ایک مفید شہری، ہم اس کو نہیں بنا پائے۔ تو سسٹم میں کہیں نہ کہیں پہ گیپ ہے، وہ اساتذہ کی طرف سے ہے، وہ سلیبس کی طرف سے ہے، وہ اداروں کی طرف سے ہے، اداروں میں گھر بھی ہے، مطلب اداروں میں صرف تعلیمی ادارے نہیں، کیونکہ پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو غیر رسمی تعلیم ہے وہ انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور مرنے تک جاری رہتی ہے۔ تو غیر رسمی تعلیم کا جو بنیادی ادارہ ہے بچے کا، وہ گھر ہے۔ تو اداروں کی کمی ہے، اداروں کے اندر کہیں پہ گیپ ہے، تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اس گیپ کو ختم کر سکیں اور بچوں کو ہم مفید شہری بنا سکیں، اور ان کے اندر جو ماہر عمرانیات اس وقت یا ماہر نفسیات یا ماہر معاشرت جو لوگ ہیں، جو ہمیں کمیاں بتاتے ہیں یا جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں کہ جرائم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقدان ہے قابلیت کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فقدان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم اس ملک میں امپورٹ ہونے والی چیزوں کی فہرست دیکھیں تو اس میں اتنی معمولی چیزیں ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہماری جو سلائی مشین ہے، اس کی سوئی تک اس ملک میں نہیں بن رہی، اور دوسری طرف ہم نے ایٹم بم بنا دیا، ستاروں پہ کمن تو ڈال دیا ہم نے، لیکن ہم سے سلائی مشین کی سوئی نہیں بن سکی۔ اچھا سر، ہوا یہ ہے کہ جس وقت پاکستان، چونکہ تعلیم بنیادی طور پر تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر فرد تک تعلیمی سہولیات فراہم کرے، یہاں ہوا یہ ہے کہ جس وقت ہمارا جو آبادی کی جو ریشو تھی زیادہ بڑی، تعلیمی ادارے نہ بڑھائے گئے، ان میں نہ اضافہ کیا گیا، تو ایک برڈن آ گیا۔ اس برڈن کو پرائیویٹ سیکٹر نے کندھا دیا، اس برڈن کو گورنمنٹ سے اتارا، اور انہوں نے جو خدمت سر انجام دی ہے، ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، اس دور میں بھی دیکھیں جبکہ بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہمارے ڈسٹرکٹ میں بن چکے ہیں، گورنمنٹ کالجز میں ابھی بھی بچے جو نا وہ تیل دھرنے کی وہاں جگہ نہیں ہے۔
تو پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو سنبھالا، حکومت کا بوجھ اتارا، ان کا ہاتھ بٹایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول کیا ہے، پرائیویٹ خاص طور پر جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کا اس سوسائٹی میں رول کیا ہے؟ سر ہم وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیسیکلی پنپتا ہی اسی وقت ہے جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی. وہ صحت کا معاملہ ہو، وہ تعلیم کا معاملہ ہو، پرائیویٹ سیکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ حکومت اپنی ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا نہیں رہی اور نبھانا بھی نہیں چاہتی. مسائل کی ہم بات کریں تو پرائیویٹ کالجز تو پھر ہوتے ہی محدود وسائل کے اندر کام کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کالجز کو دیکھ لیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں. ہم اپنے شہر کے 3 پرائیویٹ کالجز کو دیکھیں، گورنمنٹ کالجز کو دیکھیں، 2 بچیوں کے اور 1 بچوں کا. آپ وہاں کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، اساتذہ کرام کے مسائل ہیں کہ فیکلٹی پوری نہیں ہے، کہ جتنی فیکلٹی ہونی چاہیے اتنی فیکلٹی موجود نہیں ہے. اب اساتذہ کرام کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کالجز کے؟ وہ اپنے انفراسٹرکچر کے مطابق ہی بچوں کو داخل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنے محدود بجٹ سے وہ عارضی ٹیچرز کا انتظام کرتے ہیں اور بچوں کو بہت اچھے انداز سے وہ زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور اپنی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں. لیکن اگر آپ مسائل کی بات کریں تو مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالی، اب میری 45 ایئرز ایج ہونے والی ہے، تو آپ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے 2 کالجز ہوتے تھے. ایک ہمارا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اور دوسرا گرلز کالج، جی. اس کے ساتھ ایک نواز شریف کالج بنا. یہ ایک اضافہ ہوا ہے. اس کے برعکس آپ دوسری طرف آئیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے گرلز ہائی اسکول یہ ہوتا تھا یہاں پر مین جو جمعہ بازار کے سامنے ہے، دوسرا پبلک اسکول، تیسرا فروٹ منڈی میں مڈل اسکول تھا. یعنی 2 یہ بنیادی گرلز ہائی اسکول تھے. اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اس وقت کم از کم 10 سے 15 2-3 کلومیٹر کے اندر گرلز ہائی اسکولز بن چکے ایسے ہی، اور اسی طرح بوائز کے بھی اسکولز ایسے ہی ہیں. اب یہ بچہ ان اسکولوں سے پڑھ کے تو نکل گیا، اب ڈیفینیٹلی اس نے کالجز میں جانا ہے اور بلا شبہ لوگوں کی ترجیحات میں شامل ہوتا تھا، اب بھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ گورنمنٹ کالجز کی طرف جاتے ہیں اور ان کی فیکلٹی پرماننٹ بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے. لیکن بات پھر وہی آگے اگین کہ گورنمنٹ اساتذہ کرام فراہم کرنے میں ناکام رہی، یا ناکام تو ہم نہیں کہہ سکتے، بس فراہم کرنا نہیں چاہتی. اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمارے ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ گورنمنٹ کا ایسوسیٹ کالج ہے. اب اس کی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، گراؤنڈز بھی ہیں، تعداد بھی ان کے پاس بی ایس سی بھی چل رہی ہے، بی اے بھی اے ڈی بی ایس میں وہ اے ڈی ایس اور ڈی اے چل رہے ہیں. لیکن وہاں ٹوٹل جو ٹیچرز کی تعداد ہے وہ 8 ہے. سر آپ 8 کی بات کر رہے ہیں، میں اگلے دن ایک میٹنگ میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک بات پتہ چلی کہ اس پورے کالج میں گورنمنٹ کا ایک کالج ہے غالباً، اگر مجھے اب وہ جی ضرور آپ نام لے سکتے ہیں، تو اس میں ایک پرنسپل ہے اور ایک لیکچرر ہے. ٹوٹل 2 بندے ہیں اس پورے کالج کے اندر. اب اس حالت میں آپ گورنمنٹ کالجز کے اساتذہ کو آپ مورد الزام کیسے ٹھہرائیں گے؟ اچھا اب آپ دوسری طرف دیکھیں، جب یہ کام ہوتا ہے تو لوگ پھر پرائیویٹ کالجز کی طرف رخ کرتے ہیں. ہمارے منڈی میں جو پراپر ایک پرائیویٹ کالج ہے، ویسے چھوٹے چھوٹے کالج بنتے رہے بند ہوتے رہے، لیکن پراپر ایک پرائیویٹ کالج 2010 میں یہاں پہ ایک مشہور برانڈ وہ یہاں پہ آیا، پھر 2012 میں ایک آیا. تو اس کے بعد اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 5 پرائیویٹ کالجز منڈی میں موجود ہیں اور ان 5 پرائیویٹ کالجز کا جو ایڈمیشن ہے وہ لگ بھگ اتنا ہی ہے جتنا گورنمنٹ کے 3 پرائیویٹ کالجز کا ہے. ٹھیک ہے. اب وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز کیا کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کالجز میں جو بچہ داخل، اب ہر بچہ گورنمنٹ کالج میں نہیں جاتا اور ہر بچہ پرائیویٹ کالج میں نہیں جاتا. کچھ ایسے ہیں جو معاشی حالات کی وجہ سے گورنمنٹ کالج میں جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو داخلہ نہ ملنے کی وجہ ان کی پریفرنس گورنمنٹ کالج ہے لیکن وہ داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے پرائیویٹ کالجز کا رخ کرتے ہیں. ایک میں بات یہاں پہ کروں، کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو تعلیم ظاہر ہے ایک کاسٹ کا کام ہے. اب یہ کاسٹ پے کون کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. پرائیویٹ کالجز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین خود کاسٹ پے کرتے ہیں اور وہ بھی اگر ہم دیکھیں ایوریج فیس کو ہم لے کے آئیں تو وہ ایوریج فیس ہماری کالجز کو 35-40 ہزار روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ بنتی ہے. اب بعض اوقات اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے.
تو اگر ہم گورنمنٹ کالج کی طرف دیکھیں تو وہاں فیس معمولی ہے، لیکن وہ پہ جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا ہے، بجلی کا بل گورنمنٹ دیتی ہے، اساتذہ اکرام کی تنخواہیں یا ریٹائر ہونے کے بعد ان کی پینشن واٹ ایور وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو کاسٹ اسی طرح سے ہے، ایسا نہیں ہے بس اس طرف گورنمنٹ پے کر رہی ہے، اس طرف جو ہے وہ لوگ پے کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کالجز اچھے طریقے سے گورنمنٹ ان کو وسائل فراہم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ کالجز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اچھا، ایک ایجوکیشنل این جی او تھی، میں نے اس کا ایک سروے پڑھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں ایک بچہ جو کہ انٹرمیڈیٹ لیول کا بچہ ہے وہ حکومت کو 7,000 مہینے میں پڑھتا ہے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 80+ میں وہ چلا گیا، جبکہ پرائیویٹ کالج میں 30 سے 35 میں ہے، تو گورنمنٹ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑ رہا وہ بچہ. اصل میں یہ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ کالج کے حوالے سے گورنمنٹ کی بات ٹھیک بھی ہو، ویری کرے گا یہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ وہی کاسٹ ہوگی جو بچے جو ہے وہ کالجز میں 8-10 ہزار روپیہ گورنمنٹ کے کالج میں فیس پے کرتے ہیں، وہ تو بالکل نہیں، ظاہر ہے اس سے زیادہ ہے. مطلب اگر ہم کسی کالج کی بھی کاسٹ نکالیں تو اس کا طریقہ سمپل یہ ہے، جیسے ہم اگر پرائیویٹ کالجز کے اندر کاسٹ نکالتے ہیں تو ہم اپنا پورا رینٹ، اساتذہ کرام کی تنخواہیں، ڈیپریسیشن، جنرل ایکسپینسز، مینٹیننس، واٹ ایور، ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہم اس کو نمبر آف اسٹوڈنٹس پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کاسٹ آ جاتی ہے. وہ پھر ویری کر سکتی ہے کہ جو کراؤڈڈ کالجز ہیں ان میں کاسٹ کم، ہاں ان میں کم ہو سکتی ہے، صحیح، بچے کم ہیں ان میں کاسٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، صحیح. تو کاسٹ تو چلے کاسٹ ایک جگہ پہ ہے، پر یہی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہی، کہ وہ اتنا پیسہ نہیں خرچنا چاہتی. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ کسی این جی او کے تحت جو سرکاری پرائمری اسکول ہیں ان کو بھی اب حوالے کیا گیا ہے، چاہے تو پیف اس کا نام ہے یا کیا اس کا نام ہے، تو اس میں بچے مفت پڑھتے ہیں. اور کیا کیا کہ ان سکولز کے اندر جو اساتذہ کرام تھے ان کو دوسرے سکولوں میں شفٹ کیا اور اس سکول کو کسی بھی بندے کو دے دیا اور اس کو کہا کہ آپ ان بچوں کو پڑھائیں، ہم آپ کو پر اسٹوڈنٹ اتنے پیسے ہر منتھ، اور وہ 500-600 یا 700 صرف ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو بچے بہت مہنگے پڑھ رہے تھے. اب جب حکومت یہ چیزیں سوچے گی کہ ہم تعلیم سے کیسے پیسہ بچائیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی کچھ ہوگا جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، کہ حکومت بھی اس حد تک پیسے نہیں لگا رہی. اعلیٰ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، وہاں بھی ایسے ہی ہے. اور گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک، سب سے بیسک پرائمری اسکول، اس کے بعد ہائی اسکول، اس کے بعد گورنمنٹ کالجز، ان 3 اداروں کو حکومت کو چاہیے بہت اچھے طریقے سے مضبوط کرے. اب ہم اپنے دوسری طرف آتے ہیں کہ پرائیویٹ کالجز کی طرف. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز کے لیے بنانے کے لیے اب آپ کو ایک کثیر سرمایہ کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے شرائط پوری کرنی ہے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں، یونیورسٹیز کی طرف سے ہیں. اچھا سر، اس میں نا یہ مسائل کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ عام طور پر یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر بچے پر انفرادی توجہ. آپ کیسے انفرادی توجہ دیتے ہیں ایک بچے پر؟ پرائیویٹ کالجز کی بات، جی پرائیویٹ کالجز کی بات یہ انفرادی توجہ میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ ہی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کالج ہو، پرائیویٹ کالج ہو. پرائیویٹ کالج میں بس یہ ہے تھوڑا سا ذرا ہمارا سسٹم مختلف ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے کہ بچے ہمارے پاس جو انرول ہوتے ہیں ان کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے. مثلا میں اپنے اسپائر کی بات کرتا ہوں کہ ہم جو بچہ ہمارے پاس، اگر ہمارا کالج 8:45 بجے لگتا ہے تو پہلا پیریڈ ختم ہونے پہ ہماری اٹینڈنس ایڈمن آفس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس اٹینڈنس میں جو قابل ذکر چیز بنیادی ہوتی ہے وہ ایک لسٹ بن کے آتی ہے، ہر کلاس انچارج جو ہے وہ بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ بچے غیر حاضر ہیں. ان بچوں کی ہمارا پورٹل ہے اسپائر کا، ہم اس کے اوپر ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کرتے ہیں ایز ایبسنٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم ایبسنٹ اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس مارک کرتے ہیں اسی وقت ان کے جو دیا گیا نمبر ہوتا ہے گارڈین کا، والد کا، والدہ کا، اس کے اوپر فوراً ایک میسج جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انفرادی توجہ کا میں آپ کو پہلا سیگمنٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے گھر میسج گیا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آج کالج سے غیر حاضر ہے. نمبر 2، یہ میں ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، والدین کے پوائنٹ آف ویو. دوسری بات یہ ہے کہ کالج آف ہونے کے بعد جو کلاس انچارجز ہیں وہ ان متعلقہ بچے کے والد کو، والدہ کو، گارڈین کو باقاعدہ کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا بچہ یا بچی آج کالج سے غیر حاضر ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح ایک پورٹل ہے
جو ایگزام کا ہمارا ہے، ہم بچے سے ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارا جیسے بھی جو PT5 چلا، فیس ٹیسٹ 5، تو ہمارا 15 سے 20 دن کے بعد ایک فیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بچے سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ ٹیسٹ جو ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ باقاعدہ ہم پورٹل پہ چڑھاتے ہیں. ہماری ایک ڈیٹ شیٹ آتی ہے جو پورے پاکستان میں اسپائر کے کالجز میں لاگو ہوتی ہے. تو ایک آدھ دن کا فرق اپنے مقامی حالات کے مطابق یا سلیبس کی کوریج کے مطابق ہم اپنے کیلنڈر کے مطابق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم ٹیسٹ لے کے اس کو باقاعدہ اس کا ریکارڈ ہم اپنے پورٹل پہ چڑھاتے ہیں. اور ہر 2 یا 3 فیس ٹیسٹ کے بعد ہم والدین کو بلاتے ہیں میٹنگ کے لیے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے. تو یہ انفرادی توجہ کی ایک اہم چیز ہے. دوسری بات، اب بچے مظاہر ہے ہر بچہ ایک کیلیبر کا نہیں، ہر بچہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی تعلیمی استعداد نہیں ہے، آئی کیو لیول مختلف ہے اس کا. کچھ بچے فوری سمجھتے ہیں، جی مطلب آپ ان کو صرف اشارہ کریں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ پڑھاتے ہیں، وہ فوری سمجھتے ہیں. ایون ایسے بھی ہیں ان کو ٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھانا ہے اور پھر پوچھنا ہے، وہ پھر سمجھتے ہیں اور پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. تیسرے قسم کے بچے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ ذرا سلو لرنر، آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کے سلو لرنر ہوتے ہیں، وہ انفرادی توجہ چاہتے ہیں. تو ان بچوں کو پھر استاد جو پرائیویٹ کالجز کے اندر ہوتے ہیں وہ پھر ریکگنائز کر لیتے ہیں. چھٹی کے بعد ہم ان بچوں کو الگ سے وقت دیتے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام رکتے ہیں لگ بھگ 45 منٹ چھٹی کے بعد. سارے اساتذہ کرام جس بچے کو، کیا ان بچوں کا کوئی الگ سے معاوضہ لیتے ہیں یا فری آف کاسٹ انہیں بعد میں پڑھاتے ہیں؟ نہیں سر، معاوضہ تو وہ ہمارے جو پرائیویٹ کالج میں بالکل یا کسی بھی پرائیویٹ کالج میں نہیں لیا جاتا. میں بطور نمائندہ ہی بات کروں گا تو پرائیویٹ کالجز والے معاوضہ تو نہیں لیتے. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ، اور ہم ان سے جب ہائرنگ ہم کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ مطلب یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اسکول یا کالج چھٹی کے بعد 45 منٹ ایٹ لیسٹ ہمیں دیں گے. اس میں وہ کالز بھی کرتے ہیں، اگر 2-4 بچے ایبسینٹ ہیں ان کو کالز کر لیتے ہیں، اپنی کوئی ڈائریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس پروفائل ہم کمپلیٹ کرتے ہیں باقاعدہ. انفرادی توجہ کی جب میں یہ بھی میں ذکر کرتا جاؤں کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹ کی پروفائل ہے. اب پر اس پروفائل کے اندر اس کی ایبسینٹ ریکارڈ پورا موجود ہے. اگر اس کا ڈسپلن کا کوئی ایشو ہے وہ اس کا موجود ہے. اگر اس نے فرض بنک کیا کالج سے وہ بھی اس کا ریکارڈ ایک پورا موجود ہے، جس کو آپ ACR کہہ لیں، اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ ہم بچے کی تیار کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس کو فل اپ کرتے ہیں. تو اب جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں یہ ٹاپک، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ مجمع سے جب بات کرتے ہیں تو پورے مجمع کو سمجھ نہیں آتی، اور جب ہم انفرادی بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ اس کے لیول پہ آ کے تو وہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس طرح ہم ان بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ پڑھیں. اچھا سر، اس میں کوالٹی ایجوکیشن میں ایک سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ استاد ہے. کہ استاد اگر کمپیٹنٹ ہو، استاد اگر سمجھدار ہو، سمجھدار سے مراد یہ کہ دور رس نتائج کا حامل ہو، تو وہ بچے کو بالکل بدل دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو آپ جس وقت ایک استاد کی سلیکشن کرتے ہیں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کروں گا تو کوشش کروں گا اس کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں. پرائیویٹ سیکٹر سکولز کی میں بات کروں یا میں کالجز کی بات کروں، پہلا میدان ہے کہ جب وہ لوگ جو استاد بننے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے، BS آنرس کریں گے یا MPhil کریں گے، اس کے بعد تدریس کا عمل شروع کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اب یہ تعلیم مکمل کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گورنمنٹ سائڈ میں لیکچرر اپوائنٹ ہو جاؤں، کسی اسکول کے اندر میں SST لگ جاؤں. تو ظاہر ہے ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ڈگری مکمل کی اور کل آپ جا کے اپلائی کر دیں. لیکچرر کی اگر میں بات کروں کہ یوزلی ایک روٹین پیچھے جو رہی ہے وہ 3 سال کی روٹین ہے کہ ہر 3 سال کے بعد لیکچرشپ آتی ہے. اور اسی طرح جو یہ اس 3 سال سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہر سال گورنمنٹ کے اسکول میں بھرتی آتی تھی. تو اب وہ کیا ہے، اب وہ لوگ انتظار تو نہیں کر سکتے گھر بیٹھ کے کہ 3 سال کے بعد لیکچرشپ آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں، میرے اپنے بہت سارے دوست ہیں ایسے جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا، اور ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے سلسلہ وار پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا، پھر وہ اپنے محنت اور ذہانت کے بلبوتے پہ وہ گورنمنٹ کالجز میں اپوائنٹ ہو گئے پروفیسر وہاں پہ، یا اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ گورنمنٹ سکولز میں آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے
وہ پہلے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ قابل اساتذہ کرام تشریف لاتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ اپنا کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں سوسائٹی کی طرف، اور ایون میں یہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ یہ سیکھتے بھی ہیں، یہاں پہ یہ سکھاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں، ٹریننگ بھی حاصل کرتے ہیں اور ماہر بھی بنتے ہیں پڑھانے تدریسی، اس کو ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے امتحانات میں اپیئر ہو کے پھر گورنمنٹ کالجز میں یا اور دیگر جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں جا کے پھر یہ کامیاب ہو کر ان اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب میں بات کر رہا ہوں جو ہم کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی اسی طرح ہے، بس صرف فرق اتنا ہے سر کہ ہمارا پروسیس آسان ہے۔ مثلا میں اپنی بات کروں اسپائر کی، تو ہمارے یہاں پہ سب سے پہلا ہمارا پریلیمنری انٹرویو ہے پہلے، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی بندے کو کسی بھی خاتون کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ہمارے پرنسپل صاحب انٹرویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمارا ایک روٹین کا ان کا پھر ہم کیا ایک بورڈ بنتا ہے جو ہر کالج میں موجود ہوتا ہے، تو وہ 3 یا 4 ماہر مضمون جس میں ایک باقاعدہ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، پرنسپل اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس مضمون کے بندے وہ پھر اس کی ڈیمونسٹریشن لیتے ہیں جس میں سے ان کے ساتھ پھر سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی ہر چیز پڑھانے کے حوالے سے ان کی شخصیت کو پرکھا جاتا ہے، ان کی تعلیمی استعداد کو دیکھا جاتا ہے، ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو دیکھا جاتا ہے، کانفیڈنس لیول چیک کیا جاتا ہے، ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، مطمئن ہونے کے بعد پھر ہم ٹیچرز کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ ویسے اس کی مثال میں دوں گا کہ اس سال ہمارے پاس الحمدللہ 40 کے قریب ٹیچنگ فیکلٹی ہے، تو اس سال ہمارے پاس 9 سیٹس خالی تھیں، ٹھیک ہے، تو 9 سیٹس کے لیے ہمارے پاس لگ بھگ 112 بندوں نے اپلائی کیا، اچھا، اور ان میں سے ہم نے 9 جو لوگ ان میں سے بھی 5 ایم فل جو لوگ ہیں وہ ہم نے وہ اپوائنٹ کیے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا پروسیس ہم نے 10 سے 15 دن کے اندر مکمل کیا۔ صرف یہ فرق ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں ہم بھی اسی طرح ہماری بھی وہی ترجیح ہے، ایگزیکٹلی وہی ترجیح ہے ہماری کہ ہم اچھے سے اچھے اساتذہ کرام جو ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کریں۔ بس یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اگر ہمارا فیڈ بیک ٹھیک نہیں ہوتا یا ٹیچر ہمارے بعد کا جو ہوتا ہے، آپ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں کہ ایسے مطلب ہو جاتا ہے کہ ریکروٹمنٹ کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ استاد کا ہے تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کے اندر مرکزیت جو ہے نا وہ پڑھانے کے لیے بچے کو گروم کرنے کے حوالے سے وہ استاد کی ہے۔ ایسا ہی ہے، جتنے بھی بڑے ہمارے نامی گرامی ادارے ہوئے ہیں وہ اینٹوں سے، لان سے، گراؤنڈ سے نہیں بنے، وہ اساتذہ سے بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا سر، اساتذہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس ان کی کوئی ورک شاپ، کوئی ٹریننگ سے کوئی اس طرح کا سسٹم بھی ہے؟ اصل میں اس طرح سر یہ کہ وہ اسی طرح جو ریفریشر کورسز ہیں ہمارے بھی فل روٹین کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اب اینول جو ہے ہم نے ابھی ایک ٹریننگ کروائی تھی، تو یہ پروگرام بالکل چلتے ہیں ہمارے، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹے لیول کی ٹریننگ وہ تو ہر ہفتے چلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے کہ ایک تو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز میں ہم مختلف قسم کے مسائل جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم اساتذہ کی گوش گزار کرتے ہیں، سلیبس کوریج کے حوالے سے، بچوں کے ساتھ انٹریکشن کے حوالے سے، ان کے ریزلٹس کے حوالے سے، اور بچوں کے فیڈ بیک کے حوالے سے، یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ پرنسپل صاحب یا ڈائریکٹر اگر وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اپنی کلاسز کا روزانہ کی بنیاد پہ وزٹ کرتے ہیں اور بچوں سے ملتے ہیں، بچوں کے مسائل دیکھتے ہیں، ان کے سلیبس کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کرام کے بارے میں فیڈ بیک جو ہے وہ پراپر ایک اچھے انداز سے لیا جاتا ہے جس سے اساتذہ کرام کی ڈگنیٹی بھی قائم رہے اور ان کا ایکچوئل فیڈ بیک جو پڑھانے سے متعلق ہے وہ بھی سامنے آئے، اور اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بہتر بنایا جائے تاکہ بچوں کو اور بھی اچھے انداز میں تعلیم جو ہے وہ دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے بچے ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے، اور بہت سارے بچے پرائیویٹ اداروں میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا گورنمنٹ کالج میں میرٹ نہیں بنتا، تو کیا یہ بہت مشکل نہیں ان بچوں کو اپ گریڈ کرنا اور ان کو اس لیول پہ جا کے پڑھانا، پھر ان کے رزلٹس اچھے دکھانا؟ کوئی شک نہیں سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کے نمبر بہت کم ہوتے ہیں اور ہمیں ملتے ہیں، اب وہ ہمارے پاس صرف اس لیے آ جاتے ہیں
کہ ان کو گورنمنٹ کالج میں داخلہ نہیں ملتا، لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ایون جو بورڈ ٹاپر بھی ہوتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ کالجز میں آ جاتے ہیں. دیکھیں اب میں اپنی بات کروں تو ہمارے پاس اس دفعہ 1098 والی بیٹی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس داخل ہے، اور جو میٹرک میں 1098 لے کے آئی بچی. اسی طرح 1000 سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو بے شمار بچے ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح گورنمنٹ کالج میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ گورنمنٹ کالجز کی بات کریں تو وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ بورڈ ٹاپر وہاں بھی ہو سکتا ہے، 1099 والا وہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا منیمم لیول ہے کہ اس سے نیچے کوئی شک نہیں سر، بالکل ایسے ہی ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کا پھر بھی اس لیول سے وہ نیچے، لیکن آپ ان کے اپر لیول اور ان کے لوور لیول کو دیکھیں تو اس میں بھی ڈھیر سارا فرق ہے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نمبروں سے ہم ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نمبروں سے بچے کو جو ہے وہ دیکھیں. اصل چیز تو یہ دیکھتی ہے کہ آپ بچے کو گروم کس حوالے سے کر رہے ہیں، شخصیت کے حوالے سے کر رہے ہیں. اب ایک بچہ دیکھیں، لڑکوں کی اگر میں بات کروں تو لڑکے بلا شبہ جو ہے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محنت کا بھگتان ہے. اب وہ محنت، بہت سارے بچے ایسے ہیں اور خصوصاً کالجز میں نے دیکھا ہے کہ کالجز میں جب وہ بچے آتے ہیں تو میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 1000+ لے کے نمبر آئے ہیں میٹرک میں، اور ایف ایس سی میں یا ایف اے میں وہ 500-550 نمبر بھی لے سکیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ان کا موڈ چینج ہو گیا، ان کا مزاج چینج ہو گیا، ان کا ماحول تبدیل ہو گیا. ان کے والدین نے اس انداز سے ان کا پیچھا نہیں کیا جس انداز سے انہوں نے میٹرک تک ان کا پیچھا کیا. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اب آپ کے پاس ایک بہت کم نمبروں والا بچہ جب، اور یہ پرائیویٹ کالجز میں واقعی یہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال ہم ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ہم ان کو بھی گروم کر سکیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ اب 500 والے بچے کو کوئی ادارہ بھی آپ دنیا کا لے آئیں وہ اس کو 1000+ پہ بہت مشکل لے کے جائے گا. ہاں اگر کوئی بچہ حادثاتی طور پہ 500 لے گیا، مثلا بچہ 900 والا تھا، 1000 والا تھا، اور خدا نہ خواستہ امتحان سے کچھ دن پہلے بیمار ہو گیا یا ان کی فوتگی ہو گئی یا کوئی شادی میں چلے گئے یا اس نے پرواہ نہیں کی، تو اب وہ بچہ حادثاتی طور پہ 500-600 نمبر لے گیا، لیکن وہ بچہ گروم بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بچہ تھا ہی لائق، پڑھنے والا تھا، لیکن مسائل کی وجہ سے. لیکن یوزلی ایک بچہ جو مزاج کی وجہ سے اب نمبر نہیں لے پاتا تو وہ ہمارے لیے واقعی ایک چیلنج رکھتا ہے پرائیویٹ کالجز کے اندر. لیکن اس میں اگین ایک بات کروں گا کہ ایک چیز ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور یہ اس کا سامنا گورنمنٹ کالجز بھی کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارے پاس، آپ دیکھیں میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، بیٹیوں کے معاملے میں لوگوں کا اور طریقہ کار ہے. بچوں کے معاملے میں اباؤٹ، اگر میں 80% بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 80% بچے خود آ کے داخلہ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ والد، والدہ، بھائی ان میں سے کوئی بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جب ان سے نمبر پوچھتے ہیں والدہ کا یا گھر کا تو وہ بھی ان کا اپنا نمبر ہوتا ہے. تو اس میں آ کے ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں کہ جب ایون پی ٹی ایم میں بھی والدین کو بالکل نہیں پتا ہوتا، والدین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے اور وہ بھی سیکنڈ ایئر کا یا فرسٹ ایئر کا، تو پھر ہمارے سامنے کوئی بندہ آتا ہے یا خاتون آتی ہیں کہ جی میں اس کی بیٹے کی ماں ہوں یا بہن ہوں یا بھابھی ہوں، اور میں میل میں سے میں باپ ہوں، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئے نہیں کبھی، آپ پی ٹی ایم پہ بھی نہیں آئے تھے، ہمیں تو بتایا کسی نے. یا یہ ہے اگر بتایا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بتاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بچوں کو اس حد تک ٹھیک ہے. اگر ہمارے ساتھ کوآپریشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلئر ریشو ہے یا ایسے بچے جو کم مارکس لیتے ہیں تو یہ اس کے ہم مطلب یہ تو ایک ٹرائی اینگل ہے نا، یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا، جس میں پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان تینوں کا آپس میں ربط بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر زیادہ یہ دیکھنے میں آیا کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بالکل اتنی پین نہیں لیتے. بہت کم لوگ ہیں جو پیچھا کرتے ہیں. لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا ہے یہاں میں ذکر کروں گا ہمارے ایک میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وہ روح صاحب اور ان کی مسز میں نے ان جیسے چند ایک لوگ دیکھے
بیگ پیچھے پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اس کے برعکس آپ یقین کریں ایون میں نے ایسے بھی دیکھا ہے, اور یہ میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے, جب میری اکیڈمی ہوتی تھی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری بیٹی کس اکیڈمی میں پڑھتی ہے, ہمارا بچہ کس اکیڈمی میں پڑھتا ہے, ہمارے بچے کے دوست کون ہیں. تو اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ والدین اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے. ان کو یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد وقت نکالیں اور اس کے بارے میں معلومات. ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور کہوں گا کم سے کم داخلہ کرواتے وقت تو ضرور تشریف لائیں کہ کم از کم آپ کا موبائل نمبر اور آپ کے دیگر کانٹیکٹس جو ہیں وہ کالج کے پاس محفوظ ہوں, اور آپ کے پاس کالج کا نمبر ہو, پرنسپل کا نمبر ہو, آپ مجھے بھی یاد ہے میرے والد صاحب باہر ہوا کرتے تھے, تو میری جو والدہ تو میری والدہ جو ہیں وہ بڑی اچھی خاتون نہیں ہے, تو وہ ہم ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں پہ چیک کرتی تھی کہ یہ کیا پڑھ کے آئے ہیں. تو جب ہم آتے تھے تو چیک کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بک لے کے اور ہماری کاپی یا کاپی لے کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت کر دی. شبیر صاحب ان کے گھر میری والدہ مجھے کہتی تھی ان کے گھر جانا ہفتے 10 دن بعد, اور ہر استاد کو ہر بچے کے والد والدہ سے یا والدہ سے یا والد سے رابطہ ہوتا تھا. بچے کو پتہ ہوتا تھا کہ میں جن استاد کے پاس پڑھ رہا ہوں ان کا میرے والد والدہ کے ساتھ رابطہ ہے. اور آج حالات یہ ہیں کہ ہمیں بچے سے آگے کا کچھ نہیں پتا جی, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ بچہ کہاں سے آتا ہے, اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. یہ میں ایسا بھی ہوا ہے والد کے ساتھ ایسا ہے کہ بچوں نے ہمیں مطلب ایسے لوگوں کو پیش کیا بطور والد کے جو ان کے والد ہی نہیں ہیں, ایسے ہی ایون والدہ بنا کے پیش کی جو والدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو یہ میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں یا وسائل مہیا کر رہے ہیں, مہیا کر کے آپ بری و ذمہ ہو گئے. نہیں, آپ بری و ذمہ نہیں, آپ کو اپنے بچے کے پیچھے چلنا ہو. اچھا مرزا صاحب, ہمارے ضلع کا نا ایک خاص مزاج ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم اسے لینڈ آف آفیسرز کہتے ہیں. یہ جوڈیشری میں بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ضلع کے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو قابل ہیں ان کے سامنے کوئی مشن ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا دوسری طرف جو نا یہ ڈنکی لگانے والے بچے بھی ہیں, اور بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو ابراڈ میں ہیں اور پھر وہ وسائل دے رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں. ایک عجیب سا مزاج ہے یہاں پر, گروپس, گروہ بندیاں, لڑائی جھگڑے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپائر کالج یا پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے اس کو کس حد تک کنٹرول کیا؟ تو اس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے. بچوں کا ڈنکی لگانا ان کا مقصد جو وہاں پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہاں سے بارڈر کراس کرنے اور آگے کسی اچھے ملک میں جانا, خصوصاً یورپ کی طرف. مقصد یورپ جانا نہیں ہے, مقصد ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ جائیں گے وہاں بھی وہ مزدوری کرتے ہیں. جب وہاں پہ وہ بچے پہنچتے ہیں وہاں جا کے وہ آفیسر تو نہیں بھرتی ہو جاتے. فرق کیا ہے؟ کنورژن کا فرق ہے. جب وہاں پہ وہ بڑی کرنسی کے پیسے کماتے ہیں پھر وہ یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں پھر وہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم یہاں رہ کے پڑھیں, کیونکہ ہماری یہاں پہ ایک نظریہ پنپ چکا ہے, اور یہ ہے کہ آپ معزز ہیں, آپ عزت دار ہیں اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی اور پیسہ ہے. اس کے برعکس ایک اسکالر کی, ایک پڑھے لکھے بندے کی وہ قدر نہیں. میں یہاں نام تو نہیں لوں گا, ایک اور کا میں 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. یہاں پہ شہر کی ایک جو ہے وہ تاجر فیملی ہے, ان میں سے ایک جو ان کا بیٹا تھا وہ ماسٹرز ڈگری کرایا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ریگولر. تو جب وہ یہاں آ گیا تو اس نے اپنی جاب شروع کر دی. تو وہ چونکہ کاروباری فیملی کا بندہ تھا تو اس سے پوچھنا بندوں نے کہ ہاں بھی آپ کیا کما لیتے ہو. اس نے بتانا جی میں تو یہ کما لیتا ہوں, پر اس سے زیادہ تو ریڈی والا کما لیتا ہے ہمارا. تو وہ بندے نے تنگ آ کے نوکری چھوڑ کے اس نے بھی کاروبار شروع کر دیا. یعنی ہمارا جو مینٹل لیول ہے وہ ہے تعلیم اور پیسہ, کہ آپ تعلیم وہ حاصل کریں کہ تعلیم کا فائدہ تب ہے جب پیسہ آئے. حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پیسہ تو دلچے ان پڑھ بندے کے پاس زیادہ ہو, اور اگر دیکھا جائے
तो अक्सरियती जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, एज कम्पेयर टू ताजर देख लें आप, हमारे मंडी की अगर आप बात कर लें तो उस हवाले से हम देखें तो पढ़े लिखे बंदों के पास इतना पैसा नहीं, बल्कि बहुत सारे जो है वो ताजरों के पास पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो तालीम को हमने इससे रिलेट कर लिया। अब ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर जो पैदा हुई वो उनको डंकी लगाने की तरफ, तालीम से बेदारगी की तरफ और इस तरफ ले गई, और वो अपनी जान को भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं करते। अब हम दूसरी बात करें ग्रुपिंग की तरफ, ये मसला है हमारे यहाँ पे, और ये होता कब है जब अदम बर्दाश्त पैदा हो। हमारे अंदर बर्दाश्त है ही नहीं। हम जब भी अक्सरियत ताकत में आते हैं तो ताकत में आने का मतलब हम ये समझते हैं कि आप लड़ें, और वो चाहे हाथों से लड़ें, डंडों से लड़ें, चाहे असले के जोर पे लड़ें, कि आपने लड़ना है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा इन चीज़ों का सद्देबाब जरा जल्दी कर लिया जाता है। वो इस हवाले से कि ऐसा कोई भी मसला बनने की सूरत में मुतल्लिका बच्चों को फौरी तौर पे कॉलेज से निकाला जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो अब तक गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसको देखें उन्होंने भी बहुत कंट्रोल किया इसके ऊपर कि आप बच्चे के पीरियड खाली ना हो। हम यही कहते हैं कि हम बच्चों के पीरियड खाली नहीं छोड़ते, और उनके बर वक्त छुट्टी करके उनको कॉलेज छुट्टी करवाते हैं, और इवन देर तक असातिज़ा कराम की ड्यूटियाँ होती हैं कि वो उनको बच्चों को बाहिफाजत की तारीफ ले जाए। ठीक है। तो इसलिए मतलब काफ़ी हद तक जो है वो मसाइल बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बनता है तो उसके ऊपर फौरी कार्रवाई होती है। अच्छा, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसके हवाले से आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सर, हम सब जानते हैं तालीम जो है दो चीज़ों का नाम है, करिकुलर प्लस को करिकुलर, जिसको हम असल तो नाम उसका हम नसाबी है, जिसको हम फिर नाम देते हैं गैर नसाबी। बेसिकली ये हम नसाबी से करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने के लिए आपको उनको जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप उनको करवाएंगे तो वो भी ज़रूर उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही काम आएंगी। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पहले दिन से फोकस को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अब इस साल के जो हमारा जो तालीमी सेशन है वो सितंबर से शुरू हुआ, तो अब हम सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लगभग हो चुके हैं हमें क्लासेस लगाए हुए। इन 3 माह के अंदर हमने जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई हैं। जैसे एक ड्रामा करवाया बच्चों का हमने मॉरल लेसन के ऊपर। मॉरल लेसन हमारा बेसिकली डॉक्टर फासिल साहब क्योंकि इंग्लिश के हैं तो डॉक्टर फासिल साहब ने वो बेटियों की साइड पे करवाया। इसके साथ हमने रबीउल अव्वल की मुनासबत से मंडी के एक मशहूर जो हैं वो आलिम दीन उनको बुलाया। ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है कि उनको हमने बुलाया, उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जो है वो बयान किया। इसके साथ दावत इस्लामी के जो एक वफ़द आया था हाजी तारी साहब की सरबराही में, उन्होंने आके बच्चों से खिताब किया, बेटों से, जिनमें उनका टॉपिक जो है वो माशरत थी, वालिदैन का एहतराम था और अच्छा दोस्त था। इसी तरह ये आपको पता है अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के मुतालिक, तो उसमें हमने जो है वो प्रोग्राम एक फीमेल जो है कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट उनके ज़रिए सिर्फ बेटियों का हमने वो करवाया, उनको बारे में आगाही दी। इसी तरह नेक्स्ट मंथ में हम पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसके ताउन से एनीमिया और जो न्यूट्रिशन के मसाइल हैं बच्चों के बच्चियों के, उसके बारे में हम कैंप लगा रहे हैं। तो इस आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह था बच्चों की वेलकम पार्टी थी, उसमें भी स्पीचेस भी थी, उसमें तराने भी थे, उसके अंदर ड्रामेज भी थे, टेबलोज भी थे और उसमें कल्चरल जो है वो प्रेजेंटेशन भी थी। तो को करिकुलर एक्टिविटीज इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर मैं इन 3 महीनों की बात करूँ तो इसके साथ कलर डेज हमारे होते हैं जिसके अंदर जो है वो बच्चे तालीम पीरियड्स भी होते हैं, उसके साथ उनके फंक्शन जो हैं वो भी अपने पे होते हैं। और उसमें हमारे उस दिन जो कलर डेज के अंदर हम ख़ुसूसन ये पाबंदी करते हैं कि हमारा चूँकि स्टाफ मोस्टली फीमेल्स का है, फीमेल साइड पे, लेकिन फिर भी मेल स्टाफ चूँकि वहाँ पे मौजूद है, तो उस दिन फिर हम जो फीमेल स्टाफ हमारा सिर्फ वो फीमेल की तरफ रहता है, मेल स्टाफ हमारे फीमेल स्टाफ की तरफ यानी फीमेल कैंपस की तरफ नहीं जाते। तो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आप देख लें, 6-7 किस्म की हम करवा चुके हैं। इसका स्टडी टूर्स होते हैं हमारे, तो वो हम करवाते हैं। तो एक मुसलसल एक सिलसिला है कि हर महीने में 1-2 प्रोग्राम जो है वो हम इस तरह के रखते हैं जिसमें बच्चे का खर्चा भी कोई नहीं होता, वो पैसे अदारा जो है वो उसके ऊपर ठीक है। जैसे
اب سیرت النبی کی بات کریں کانفرنس کی تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پیسے تو لگے, یا اگر ہم وہ کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کاسٹ آتی ہے, تو وہ ادارہ بیئر کرتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو حاضر وقت کے مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے زبردست. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے ظاہر ہے کچھ سوسائٹیز ہوں گی, کلبز ہوں گے, یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں. اچھا تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو ہے کہاں تک آپ فوکس کرتے ہیں اس پر؟ سر وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا جب اسپائر کالج میں افتتاح ہوا تھا 14 جولائی 2020 تو تربیت کا ذکر ہم یہ کرتے ہیں. آپ تربیت ظاہر ہے تعلیم و تربیت کا کام تھا, لیکن وہ واؤ کے اور اس کے ساتھ والا ہٹا کے ہم نے صرف تعلیم کی طرف چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کتابیں ہم نے بہت پڑھ لی, تربیت کا اس وقت بنیادی مسئلہ ہے. اور تربیت کے حوالے سے ایون میں نے والدین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہے. اب تربیت دیکھیں, تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ تو نہیں ہو سکتے ہم جیسے میں نے ذکر کیا, بے شک وہ اہم ہے کہ ماں کی گود بھی ایک ادارہ ہے تو وہاں تربیت ہوتی ہے, لیکن اب آپ کے بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جو آپ کی تربیت اور انداز سے بھی کرتے ہیں. مثلا کہ اب آپ کے گھر میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, بچہ آپ کا کہیں پہ مہمان گیا ہے, آپ وہاں پہ وہ کچھ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, موبائل دیکھ رہا ہے, اور انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو اس کی تربیت کے حوالے سے منفی اثرات اس کے اوپر ڈالتی ہے. اب یہ تربیت بچہ لے چکا. اب ہم نے والدین کو یہ بھی کہتے سنا, اور ایون ہم سے انہوں نے کہتے سنا کہ آپ کچھ مہربانی کریں ہمارے بچے کو سمجھائیں, اور گو کہ والدین نے وہ تربیت ان کی نہیں کی, لیکن گھر کی چار دیواری یا ادارے کی چار دیواری جو اس بچے کی تربیت کر رہی ہے, جو بچہ دیکھ کے بھی تربیت لے رہا ہے, بیڈ کمپنیز بھی اس کی ہیں, اس کے محلے میں بھی کچھ پرابلمز ہیں, جو بھی دوستوں کے بھی کچھ مسائل ہیں. تو تربیت کے حوالے سے ہمارا فوکس تو رہا ہے, لیکن ایک تھوڑا سا پہلو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بہت کم ایسا ہوا جب بچہ میٹرک کرتا ہے, تو آج کل کا جو بچہ ہے وہ 15 سال سے لے کے 16-17 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے جو میٹرک کر کے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلموسٹ تربیت حاصل کر چکا ہوتا ہے, آلموسٹ ایسا ہی کہ وہ اس کی ایک تربیت ہو چکی ہے, اور اس تربیت کو ہم بھگتتے بھی ہیں, اچھا بھی دیکھتے ہیں اور بری تربیت کے بھی دیکھتے ہیں, لیکن بری تربیت کے بچے کم ہیں جو اس طرح کا. اب ان بچوں کے اوپر آپ یقین کریں محنت تو بہت کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا موٹیویشنل اسپیکرز کا کیا کام ہے, وہ بچوں کو قصے سنائیں گے, احادیث سنائیں گے, قرآن کا واقعہ سنائیں گے, انبیاء کے فرمان سنائیں گے, اولیاء کا ذکر کریں گے, ان سے والدین کی اہمیت کا بتائیں گے, اساتذہ کی اہمیت کا بتائیں گے, لیکن وہ بہت کچھ کر کے بھی بچے کا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں. وہ ایک میگنیٹ کی پاور ہے اس کے پیچھے, جو موبائل کی شکل میں ہے, جو انٹرنیٹ کی شکل میں ہے, جو اس کی کمپنی کی شکل میں ہے. لہٰذا بچہ وقتی طور پر سن رہا ہے, لیکن اس کی توجہ ادھر ہی ہے, پیچھے ہے, تھوڑی دیر کے لیے قائل ہو بھی جائے گا. اسٹیج ڈرامے جب بچہ دیکھتا ہے نا تو وہی قسم کے لب و لہجہ بچہ استعمال کرتا ہے, ایسے ہی ہے. فلمیں دیکھتا ہے اسی طرح کا لب و لہجہ استعمال کرتا ہے. ہمارے اس لیول کے بہت سارے بچوں کے جو ووکیبلری ہے وہ ہندی زبان کے بہت سارے الفاظ شامل ہو چکے ہیں. جی میرا بیٹا چھوٹا ہے, ایک بیٹا میرا 7 سال کا ہونے والا ہے, تو وہ چونکہ زیادہ کارٹون دیکھتا ہے تو اس میں وہ بہت سارے خود بھی لفظ بولتا ہے جو ہماری لینگویج کے ہیں بھی نہیں. وہی بات آ گئی. اب یہ تربیت ہو رہی ہے, لیکن اب تربیت بچے کو آپ کلاس نہیں لگا سکتے. 2 سال کے بچے کی آپ کلاس لگا رہے ہیں کہ آئیں جی آج ہم آپ کی تربیت کریں گے, ہمیں دکھانا پڑے گا. مثلا اگر ہمارے گھر میں نماز پڑھتا ہوں, میری والدہ نماز پڑھتی ہے, میری بیوی نماز پڑھتی ہے, میری 2 سال کی بیٹی بھی نماز پڑھتی ہے. اس کو وضو تو نہیں آتا, اس کو نماز کا تو نہیں پتا, لیکن وہ بھی ماں کے ساتھ آ کے مصلی گراتی ہے, چھوٹا سا اس کا رکھا ہوا ہے, تو وہ ہاتھ باندھ کے اسی طرح منہ ہلانے لگ جاتی ہے, اسی طرح کرنے لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ تربیت دیکھ کے ہوتی ہے. سر یہ بالکل ایسا ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آج یہ آپ والی مثال نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہمارے منڈی بہاؤالدین کے ضلع کے معروف قانون دان ہیں چودھری ریاض احمد گودل صاحب ایڈوکیٹ. ان کے پاس میں گیا تو ان کا پوتا, اس کی عمر کوئی 2.5-3 سال ہے, تو وہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اذان شروع ہوئی. اس چھوٹے سے بچے نے اپنے لپس پہ انگلی رکھی اور کہا چپ اذان سنو. دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے, اور شاید
اس میں شعور میں بھی نہیں ہے کہ اذان کیا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس نے دیکھا ہے، پرفارم دیکھا ہے کہ بچے کاپی کرتے ہیں. اچھا جی، زبردست. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو ابھی ٹالرنس کی آپ نے بات کی اور عدم برداشت جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے واقعات، حادثات ہو چکے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، آپ بطور ایجوکیشنسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپکس ہمارے کورس میں سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے؟ ہم کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ سر اگر سلیبس کی بات کریں تو سلیبس میں تو بہت کچھ ہے. پہلے ٹھیک ہے. اصل چیز ہے عملی. ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے بچے عدم برداشت کا شکار ہیں. بڑے اچھے بچے ہیں، بہت اچھے اچھے بچے ہیں جن کی شخصیت میں، جن کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ جب بندہ پوچھتا ہے بیٹے کہاں سے پڑھ کے آئے، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، والدہ کیا کرتے ہیں، ان کے والدین کا عکس ان کی شخصیت میں اچھا لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کورس تو بہت ہو چکے ہیں. وہ ہمارے ایک پریزنٹیشن تھی بی ایڈ کی، تو ایک ہمارے استاد آئے تھے نصیر صاحب سیلا والی سرگودا سے، تو یہاں پریزنٹیشن لینے آئے تو انہوں نے 2012 کی بات ہے کہ وہ اقوال ذری سنا رہا تھا ایک بچہ، اس نے کہا اقوال ذری نہ مجھے سناؤ. نصیر صاحب نے کہا اقوال ذری اس سے جو اسکولوں کالجوں کی جو دیواریں ہیں وہ کالی ہوئی پڑی ہیں. ہر بچے کو پتہ ہے کہ برداشت سب سے بڑی طاقت ہے. ہمارے پیارے نبی برداشت کرتے تھے، انبیاء برداشت کرتے تھے، صحابہ اکرام برداشت کرتے تھے. آپ جس کے بھی چاہنے والے ہیں، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے، آپ اخلاقیات پہ تو یقین کرتے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہے، برداشت کیا ہے، بڑے کا احترام کیا ہے، چھوٹے کی عزت کیا ہے. اب کمی کہاں پہ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ کمی ہمیں انہیں دکھانے میں کمی ہے، ہمارے کرنے میں کمی ہے. اگر ہم گھر پہ دیکھیں، ہم جو بچے سے آپ نے فرمایا ابھی کہ ریاض صاحب کا پوتا جو ہے وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اذان ہو رہی ہے، تو وہ بچے کے سامنے عمل کیا گیا. ہم بچے کو یہ تو پڑھاتے ہیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کروں، میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کا سے میں نے دیکھا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ساتھ بٹھا کے جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹا بیٹی کے ساتھ اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر کوئی ملنے آ گیا اس کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. یا گھر میں، میرا گھر پہ ایک فوکس ہوتا ہے، میری وہ گھر میں کوئی بات کرنا آپ خیر الحمدللہ کہ میں نے حدیث سنی، بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جس حد تک عمل کر سکے ہمیں کرنا ہوگا. کہ میں نے ایک دن حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جیسے مذاق میں کہتے ہیں نا یار وہ نہیں آیا یار بندہ، بعد میں کہتے ہیں ہاں نہیں آیا مذاق کا، یہ مذاق نہیں ہے، جھوٹ ہی ہم کہیں گے. بچوں کے سامنے بھی یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بچوں کے سامنے عمل کر کے دکھانا پڑے گا اور سچ بولنا پڑے گا، اور بڑوں کی برداشت کرنی پڑے گی، چھوٹوں کی سننی پڑے گی، پھر وہ چھوٹا جا کے کرے گا. اور لوگ کر بھی رہے، ایسی بات نہیں ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں، اکثریت کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمیں تھوڑے سے بچے نظر آتے ہیں جو معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں یا لڑا. اب دیکھیں ہم کسی بھی کالج کی بات کریں تو کالج پورا تو نہیں لڑتا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کالج میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چند بچے ہیں، یعنی کہ اس کالج میں 3000 بچے پڑھ رہے ہیں کسی بھی کالج میں، کسی بڑے کالج میں، تو اس کے جب لڑائی والے بچے نکال لیں گے وہ 5 10 15 20 30 ہو جائیں گے. 1% مشکل نکلیں گے وہ بچے، 2% نکال لیں آپ. یہی بچے ہیں جو بیسک لڑتے ہیں، جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اب ہمارے یہاں پہ اگلے دن ایک مسئلہ بنا کالج میں، تو پتہ یہ لگا کہ وہ ایک بچے کو جو وہ مارنے آ رہے ہیں بچے، یہ ہمیں کسی نے بتا دیا. میں نے پولیس کو فون کر دیا، میں نے کہا کیا ضرورت ہے، میں نے پولیس کو فون کیا تو میں نے ساری کنڈیشن بتائی، تو پولیس نے بڑا کوئک رسپانس کیا. تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہم پکڑ کے سیدھا کر دیں گے. میں نے کہا سیدھا نہیں کرنا، آپ نے سیدھا نہیں کرنا، بچے ہیں ہمارے چاہے جدھر سے بھی آئیں، ان کو سیدھا نہیں کرنا. سیدھا کرنے کا مطلب شاید وہ مار پیٹ لے رہے ہوں. تو میں نے کہا آپ سے یہاں پہ گشت کریں. تو وہ انہوں نے گشت بھی کیا اور 2-4 دن کھڑے ہو گئے جو وہ بچے آئے اور آرام سے چلے گئے. خیر وہ بچے ان بچوں تک اپروچ کی ہم نے. تو اب بات یہ پتہ چلی کہ وہ بچے دونوں فرسٹ ایئر میں ہیں. اب ایک بچہ اور ایک پرائیویٹ کالج میں ہے، اس کے کچھ دوست گورنمنٹ کالجز میں ہیں، ایک بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. تو
بچے کو مارنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے ساتھ میری 9 میں لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی یہ بات ہو گئی ہے. اب چونکہ گروپ بن گیا تو اب آپ اس کو مار دیں, اس کو مارتے ہیں. تو یہ عدم برداشت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح مارنے سے کبھی مسئلے حل نہیں. اور آپ اگلے دن دیکھ لیں وہ جو عدم برداشت کا مسئلہ ہوا سیالکوٹ کرسچن برادری, ہاں یہاں منڈی میں, جی جی, کرسچن برادری کا ایک بچہ بیچارہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. تو وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, بائک لگنے پہ جھگڑا ہوا ہے, چھوٹی سی جھگڑا بڑا ہے آگے, اور وہ ڈنڈوں سے اور اس چیز سے وہ واقعہ, تو وہ جان چلی گئی. اب بچے کی جان تو چلی گئی, وہ تو چلا گیا دنیا سے. اب پیچھے جن کا گیا وہ بھی گئے بیچارے, اور جنہوں نے مارا وہ بھی اندر گئے, اور ایک نیا سیاپا ظاہر نتائج بہت خطرناک ہے. عدم یہ عدم برداشت ملتا ہے. ایسا ہی میں نے دیکھا کہ عدم برداشت آپ کو کبھی بھی سکون کرتی ہے. اچھا مرزا صاحب, جو ہمارے یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو سرکاری طور پر پیٹرنائز کیا جاتا ہے, ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے, ان کے جو رستے کی ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میں پرائیویٹ کالج کی بات نہیں کر رہا, میں اوپر آل کی بات کر رہا ہوں. آپ کوئی بھی ایسا کام شروع کر دیں جس میں آپ مختلف محکمے ہیں, پرمیشن لینی ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے گلی میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس پر بیٹھے ہونا, دوست کرنا یعنی ہمارا ایج والے, تو اس کو ہم نے ٹانگ آگے کر دی. ٹانگ آگے کرنے سے کیا ہوتا تھا, وہ یکدم جو ہے وہ گرتا تھا اور پھر ہم ہٹتے تھے. تو اب یہی میں سمجھتا ہوں مثال فٹ آتی ہے کہ آپ گیس کا میٹر لگوانے چلے جائیں, آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں تو آپ کو کام بہت مشکل ہے سیدھا ملے, ہے بھی نہیں سیدھا, کہیں پہ واقعی سیدھا نہیں ہے, اداروں کے مسائل ہیں اپنے, اور جہاں پہ سیدھا ہے وہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ مسائل ہمارے آپ کسی بھی کام میں چلے جائیں, ایون آپ مسجد کے لیے آپ ایک سوسائٹی منظور کروانے چلے جائیں اور آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ اس میں 11 محکمے انوالو ہیں یا 8 محکمے انوالو ہیں, اور آپ کی وہ سوسائٹی کم از کم 1 سال لے جائے گی منظور ہونے میں. یہی پرائیویٹ کالجز بھی چونکہ ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے, تو ہمیں بھی بہت سارے مسائل ہیں, اور وہ مسائل شروع کے شروع ہیں اسی طریقے سے ہیں. بس پھر اس کا یہ ہوا کہ وہ میرے ایک استاد ہیں وہ جی جی, جو ڈی ہو رہے ہیں وہ سوری شیخ نبول لا کے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تم لا کے دے دو گے نا پھر وہ تمہیں ایک اور چیز بتا دے. تو وہ سر کہہ رہا تھا کہ میں نے نا ہماری بھابھی کو بتا دیا کہ شیخ صاحب نے یہ بات کی ہے, تو ہماری بھابھی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے جو چیز منگوا رہی وہ 2 دن پہلے آپ کو کہہ دیا. تو اب ہم بھی اس لیے تیار ہو گئے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو 1 دن کا ہے لیکن ہوتا 1.5 مہینے میں, تو ہم 2 مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں. تو ہم اپنے جو کاغذ پتر جو ہے ہر حوالے سے چاہے جس مرضی حوالے سے بھی ہو تو اس کو ہم شروع کر کے, لیکن مسائل ہیں. اب ہوا یہ اوور آل دنیا کے دوسرے خطے جو ہیں ان کے ممالک کے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں. یہ ایسے ہے کہ ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ اپنے آپ کو مسئلے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. مثلا دیکھیں نا, اگر گیس نہیں آ رہی تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے وہ اپنے جو کھانے پینے کے اوقات ہیں وہ گیس کے ساتھ منسلک کر دی ہیں. چاہے وہ ناشتہ اگر 9 بجے کرتے تھے, اب گیس 6 بجے آتی ہے تو وہ 6 بجے مطلب یہ تو دانش مندی آپ بتا رہے ہیں یعنی مجبوری بھی ہے, قواعد جاری مجبوری. یہی پرائیویٹ کالجز کا ہے کہ ہمیں جو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم اس کو اس طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں, اور ہم عادی ہو چکے ہیں اس میں, اور وہ روٹین کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, عام طور پر نا جو ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کی, ظاہر ہے وہ دور سے دیکھتے ہیں, دور سے چیز کچھ اور نظر آتی ہے, اندر میں کچھ اور ہوتی ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نا بہت سارا کوئی سرمایہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, بلکہ دوسرے لفظوں میں بڑا ایک غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی, لوٹا جا رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ, کتنی لوٹ مار کر رہے ہیں آپ؟ لوٹ مار کا میں وضاحت کروں گا ضرور. میں اپنے چلے بچوں کی بات کرتا ہوں. میرے بچے ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں,
اور ان کی جو بیٹا مطلب اس کی ایوریج فیس کچھ 2-3 بچے پڑھتے ہیں تو ایوریج فیس 2500 کے قریب بنتی ہے. اگر ایک مہینے کے ہم دیکھیں ورکنگ ڈے تو لگ بھگ 25-26 ہی ہیں. تو 25 ایک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول مجھ سے 100 روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ لے رہا ہے ایک دن کا, اور بچے کا اسکول لگنے کا ٹائم ہے 8:30 چھٹی کا ٹائم, اور یہ وقت بنتا ہے لگ بھگ 5 گھنٹے. ان 5.5 گھنٹوں میں اسکول اب کیا کرے گا؟ اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی فراہم کرے گا, اس کو ایک کلاس روم پرووائڈ کرے گا, اس کو اس طرح کے ماحول میں لے کے جائے گا وہاں پہ 2-3-4 فیمل ٹیچرز کو اپوائنٹ کرے گا جو آ کے تختہ سیاہ یا وائٹ بورڈ پہ لکھوائیں گے, کاپیاں چیک کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پی ڈی ٹیچر وہاں پہ موجود ہیں, اس کے بعد گارڈز وہاں پہ موجود ہیں, پلان وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, چولہے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اور روزانہ وہ کتنے پیسے لے رہے ہیں ہم سے؟ 100. صرف 100. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کہ اگر ہم بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ لگوائیں اسی اسکول کے لیے تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اسکول کی ٹرانسپورٹ 1700-1800 روپے شاید دے رہی ہے یا 1500. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو گلی سے بچے کو لے کے جاتی ہے وہ 2500 روپے لیتی ہے. تو وہ بھی روزانہ ہم سے کتنا لے رہا ہے؟ تقریباً وہ بھی 100 روپے دے رہا ہے. اس کا صرف اتنا کام ہے کہ لے کے جانا ہے اور چھٹی کی وجہ سے جس میں نہ وہ تربیت کرے گا, نہ وہ پڑھائے گا, نہ وہ ماحول کام کرے گا, نہ وہ حفاظت کو اس کے اندر پہلو ہے. یہ ایک پہلو. دوسری طرف میں بات کروں اب ہمارے کہ شہر سے جو بچے اور بچی بیٹیاں جو ہمارے پرائیویٹ کالج میں جاتی ہیں تو اس وقت پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کی جو وہ کم از کم کرایہ شہر سے وہ لگ بھگ 3000 اور 3500 روپیہ ہو چکا ہے. 3000 آپ لگا لیں تو 12 مہینے کے حساب سے یہ 36,000 روپے بنتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری ایوریج فیس انٹر کی 36,000 روپے کوئی نہیں ہے. ہم 36,000 روپیہ بچے سے ایوریج کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بچے فری میں بھی پڑھ رہے ہیں, اسکالرشپ 8,000 5,000 10,000 15,000 روپے بھی پڑھ رہے ہیں. تو ایوریج جب ہم نکالتے ہیں تو وہ ہماری 35,000 روپے کوئی نہیں ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ اس کو ایم ایس سی ایم اے اور ایم فل اساتذہ کرام دے رہے ہیں. گرمیوں میں ہمارے جو کیمپس ہیں ان کے اندر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, دی جاتی ہے کچھ بڑے جگہ میں ہمارے چیز اسٹال ہیں, گارڈز ہمارے موجود ہیں, سوپر ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے ساتھ جو دیگر ایسے لوگ جو خدمت گزار ہیں وہ موجود ہیں ہمارے. اب ہم بچے سے کیا لے رہے ہیں؟ لگ بھگ ہماری فیس 35,000 یا کر لیں 33,000 کر لیں, 33,000 کے حساب سے اب اگر ہم فیس کو دیکھیں وہ 100 روپے ہی بنتا ہے. لگ بھگ وہ 100 روپے بنتا ہے. صحیح 100 روپے ہی وہ بنے گا, 100 روپے سے زیادہ نہیں بنے گا. تو ہمارے لوٹنے کا جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم 100 روپے روزانہ لوٹ رہے ہیں. روزانہ ہم 100 روپے لوٹ. اچھا کیا یہ اس میں ہم اس کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کروا رہے ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کروا رہے ہیں, کالز بھی اس کے گھر کر رہے ہیں, میسج بھی اس کو کر رہے ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر بڑی خدمت کر رہا ہے. اس کو لوٹ کا نام ہم سنتے ہیں کہ لوٹ کا نام لوٹ لوٹ لوٹ. آپ دیکھ لیں کسی بھی ادارے کے اس سے زیادہ تو آپ دیکھ لیں پھر وہ جو ہمارے ویگنوں والے ہیں پھر ہم ان کو کہ وہ لوٹ رہے ہیں, نہیں لوٹ رہے, وہ بھی نہیں لوٹ رہے, اس لیے وہ اپنی کاسٹ لے رہے ہیں. اگر ہم ان سے بیٹھ کے ان کی بات کریں نا تو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو بڑے مجبور بندے ہیں بیچارے کہ یہ تو 20-25-30,000 روپیہ ان کو بچتا ہے مہینے کا. یہ تو لوٹ کا ایک ویسے ہی ہم نے نام دیا. ہاں جو اصل لوٹ رہے ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ کوئی نہیں ہے, اور وہ کون ہے ہم سب کو پتہ ہے. ایسا ہی کہ کون لوٹ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا آخری اب بالکل بہت ساری آپ سے باتیں ہو گئی, ڈھیر ساری باتیں باقی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہوتا ہے ٹائم اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی میٹنگ میں باتیں کریں گے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو اور طلباء طالبات کو؟ والدین کے لیے تو میں کالج لیول کے اسٹوڈنٹس کے جو والدین ہیں ان کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے دربندانہ اپیل یہ ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ خود کالجز میں کالجز کا وزٹ کریں, اور وزٹ کرنے کے بعد جو ان کو بیسٹ لگتا ہے اس کے اندر اپنے بچے کو خود ایڈمٹ کرنا ہے, اور اپنے بچے کے صرف تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کی حد تک آپ محدود نہ رکھیں. اپنے بچوں کے اساتذہ کرام کے ساتھ اچھے ریلیشن آپ رکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ
اچھے ریلیشن نہ رکھیں اور آپ یہ توقع کریں گو کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ جیسا بھی ریلیشن رکھیں برا بھی رکھیں وہ اپنے مریض کے ساتھ پھر بھی برا نہیں کرتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اساتذہ کرام بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں تو وہ پھر بھی بچے کے ساتھ برا نہیں کرتے, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو ان کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ آگے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ان اساتذہ کرام کا احترام کریں اور بچہ اس کو پراپر اس کے اوپر نظر رکھے, اس کے پڑھائی کے حوالے سے, اس کے آنے جانے کے حوالے سے, اور اس کے جو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے فیسز کے معاملے کے, ہمیں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی فیس لے رہے ہیں, فیس تو ایک بنیادی چیز ہے, یہ تو گزارے کے لیے ہے. اگر آپ خدمات کا دیکھیں تو 100 روپے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, جس کے اندر آپ کام کروا رہے ہیں اداروں سے اور ادارے آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے ایک مخصوص رول نمبر سلپ کا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ چند بچے ایسے بھی ہیں جو گھروں سے پیسے لے چکے ہیں اور انہوں نے آگے فیس جو ہے وہ نہیں جمع کرائی اور پرائیویٹ کالج ان کو کلیئر کرتے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں, اٹھاتے نہیں کلاسز سے, ان کو چلاتے رہتے ہیں. تو اب یہ والدین اگر رابطہ ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آگاہی ہو سکے. بچوں کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گول سیٹ کریں, کیونکہ جب آپ کا گول نہیں نہ ہوتا, آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں, اس کی مثال لے لیں, اگر آپ نے گول سیٹ نہیں نہ کیے ہوئے تو آپ کیا کریں گے, کبھی گیند لے کے جا رہے ہیں, کبھی لے کے جا رہے ہیں, کبھی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی کو نہیں کہ اس کو ہم نے کہاں پہ گول کرنا ہے. گول آپ بنائیں سب سے پہلے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیوں بننا چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ گول سیٹ کر لیں گے پھر آپ اس گول کے حصول کے لیے محنت کریں اور اس میں کوئی آپ کسر نہ چھوڑیں, بالکل کمی نہ چھوڑیں. جب آپ محنت کریں گے, میں یہ ضرور کوٹ کروں گا کہ میں آیت تو نہیں پڑھ رہا, تو ایک قرآن کریم کی آیت بھی ہے اس بارے میں, کہیں وہ کچھ تربیت غلط نہ ہو جائے, کہ انسان کے لیے مفہوم یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ کے لیے وہی کچھ ہے جس کی آپ کوشش کریں گے. جس کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی وہ کیسے آپ کا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, ہر 8 گھنٹے سے بچے سے پوچھتے ہیں, 7 سال کے بچے سے, 8 سال کے, کیا بننا ہے, میں ڈاکٹر بننا. والدین نے اس کے وہ جو بول کے ڈالا ہے میں ڈاکٹر بننا. ڈاکٹر بننے کے لیے کرنا کیا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں گے وہ کوسوں دور ہو سارے ڈاکٹر بننے کے لیے بھی. تو بچوں کو میں یہ کہوں گا پہلے گول سیٹ کریں اور پھر اپنے اس گول کے مطابق محنت کریں. اور دوسرا, ہم ایک فکرہ سنتے تھے کہ بعادت بامراد, دوسرا فکرہ میں نہیں پڑھتا اکثر یار یہ میں نہیں پڑھوں گا, تو بعادت بامراد کریں. آپ بعادت رہیں گے اور بعادت سے پہلے آپ کا جو حق ہے وہ اپنے پاس ہے. ممکن نہیں سر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ نافرمان ہے استاد کا اور ماں باپ کا اپنے ماں باپ, جب آپ ان کے فرما بتا رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کسی کا نافرمان ہو سکتا ہے. تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور ان کی جو ہے وہ خدمت کریں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کریں, اور وہ آپ کو دیکھ کے جیتے ہیں تو آپ بھی ایسے کام کریں جس سے ان کو راحت ملے. یہ میرا بچوں کے لیے ہے. تھینک یو ویری مچ مرزا راشد محمود صاحب, ڈائریکٹر اسپائر کالج. جی ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. تھینک یو.